اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ بلال قادری۔ اچھا قادری بھائی، ماشاء جی، اللہ کہاں سے تشریف لائے؟ ہم ارئی ضلع جالون۔ ماشاء اللہ، اور ضلع دارم سے تشریف لائے۔ جی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر کہ ماہ رمضان میں سیدی سرکار حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ماشاء اللہ حاضری ہوئی آپ کو۔ جی۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا یوٹیوب چینل چل رہا ہے ٹی ٹی ایس اکبری یوٹیوب چینل، تمام ناظرین کے لیے اسلامک سوال جواب ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ غریب نواز کی بارگاہ میں کب سے آ رہے ہیں؟ میں کافی ٹائم سے غریب نواز کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، جی اور کبھی بھی مجھے کوئی بھی پریشانی درپیش آتی ہے یا کبھی بھی الجھن محسوس ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو میں کبھی کسی سے نہیں کہتا ہوں، جی بس یہاں اسی بارگاہ میں چلا آتا ہوں، کسی بھی طریقے سے جیسا بھی موقع لگ جائے جی یہاں آ جاتا ہوں، اور یہاں وہ سکون ملتا ہے جو شاید ہی جو ہے کہیں اور جو ہے آپ بیٹھ کے سکون آپ لے پائیں گے، وہ سکون یہاں ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی بہت عقیدت ہے جی آپ سے۔ جی، ماشاء یہاں کا تو منظر ہی الگ ہے، اور خاص طور سے آپ اگر رمضانوں میں آتے ہیں تو جی۔ پھر تو اس کا جواب ہی نہیں ہے، اچھا کوئی آپ جواب ہی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہر وقت جو ہے نوری ماحول رہتا ہے، ویسے تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن رمضانوں میں جیسے کہتے ہیں نا کہ 1 کا 70 کا ثواب ہے، جی تو ویسے ہی یہاں سمجھ لیجیے کہ 70 گنا جو ہے اس کا نعمت اور بڑھ جاتی ہے، ماشاء کہہ اللہ۔ سکتے ہیں، اور کئی ساری ایسی یہاں چیزیں ہیں جو پرانی یادیں دلاتی ہیں، جی جیسے کہ اس کے پیچھے کی طرف آپ جائیں گے، ایک بہت پرانا پیڑ ہے اس کے پیچھے جی، درگاہ کے پیچھے آپ اس طرف جائیں گے جی جہاں سے لوگ آتے ہیں حاضری دینے کے لیے، اس کے جسٹ پیچھے ایک پیڑ ہے جی جو کافی پرانا ہے، جی کافی پرانا پیڑ ہے، اور آپ اگر کافی پیچھے چلے جائیں اور مطلب جو مفکرین ہیں اور جو مطلب علماء کرام ہیں جو اس بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں، ان سے آپ اگر رابطہ کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی جانکاری اس کے بارے میں مل جائے گی۔ اچھا جی، ماشاء اللہ۔ اور یہاں کئی ساری مسجدیں ہیں، ایک یہ مسجد ہے، ایک یہ پیچھے اکبری مسجد ہے، جی ایک اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی مسجد جی ہے ہاں جی، اور ایک آپ اس راستے سے ایسے اس طرف سے جائیں گے جی تو ایک گھڑا ہے جو پوری طرح کوپر کا بنا ہوا ہے، تانبے کا، اس میں پوری آیتیں وغیرہ قرآن کی لکھی ہوئی ہیں، جی پوری آیت الکرسی بھی اس جی میں میں نے لکھی ہوئی دیکھا ہے وہاں پہ جی، ہاں لکھا اس ہوا طرف، ہے۔ ہاں اس طرف ہے، جی تو لوگ جو ہے کسی بھی طرح کی بیماری ہو کسی کو یا کوئی بھی پریشانی درپیش آئے تو لوگ جو ہے اس کا پانی شفا کے طور پہ پیتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ جو ہے شفا بھی ملتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ خود کا اپنا ایکسپیرینس ہے، کسی بھی طریقے کی پریشانی ہوتی ہے مجھے، جی جب بھی میں غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہوں تو میں اس پریشانی کی ٹینشن لینا چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے تو کیا ہونا چاہیے اس کا، میں ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہوں، اس کے بعد یہاں سے جب واپس جاتا ہوں تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ماشاء چیزوں اللہ۔ کو ساری ٹینشنیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں کہ جو ہوگا سب خدا دیکھنے والا ہے، باقی جو ہے کرم نوازی کیا بولتے ہیں، ماشاء اللہ، ابھی میں نے دیکھا جب روزہ افطار کا وقت تھا تو ماشاء اللہ بہت حسین منظر، جی جی کیا نام، اور میرا ذہن ایک سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ جب ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے جی، تو پھر آقاؤں کا عالم کیا ہوگا؟ بالکل بالکل، بے شک، یہاں جو ہے 30 دن جو ہے یہاں افطار کا انتظام رہتا ہے، اور باقاعدہ مطلب اتنا بڑا جو ہے اہتمام ہوتا ہے، اور ذرا سی بھی اس میں جو ہے کوتاہی اور ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں اگر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو کئی ساری چیزوں کی پریشانیاں اس میں آپ کو لگے گی، صفائی کے لے کے ہر چیز کے لے کے، یہاں آپ دیکھیے کچھ دیر پہلے افطار ہوا تھا، اب دیکھ لیجئے اب ایسی ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہی سلسلہ جو ہے صبح سحری کا رہتا ہے، جی 2 بجے سے یہاں سحری سٹارٹ ہو جاتی ہے، اچھا جو کہ سحری کے وقت تک یہاں چلتی ہے، اور شہری میں مطلب ساری چیزیں جس طریقے سے سحری ہوتی ہے وہ ساری سحری کرائی جاتی ہے، 30 دن یہاں سحری کا انتظام ہوتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ تو بہت بڑی خدمت ہے، جی یہ فیضان غریب نواز ہے خاص اور اس کے علاوہ بھی یہ تو رمضان کا ماحول ہے، رمضان کے علاوہ بھی پرماننٹ پیچھے کی طرف یہاں جی اس طرف کو کریے، اس طرف دکھائیے، یہ پیچھے جی جی اس طرف دکھانا ناظر۔ یہ جو یہاں سے آپ نکلیں گے یہ وضو خانہ ہے، وضو خانے کے پیچھے آپ جائیں گے تو یہاں جو ہے پرماننٹ لنگر کا انتظام رہتا ہے، پرماننٹ لنگر جو ہے یہاں پہ بنتا ہے۔ اچھا اچھا جی ماشاء اللہ، تو میں نے بھی دیکھا ماشاء اللہ افطاری میں کہ بہت اچھا حسین منظر لگ رہا تھا، اور میں تو یہ کہتا ہوں، جی میں ابھی یہاں ہوں رات میں، صبح میں یہاں سے نکلوں گا سروار شریف کے لیے، جی جی کیونکہ ان کے جو ہے صاحبزادے جی ہے سروار شریف میں ہیں، جی، جو ہے وہ بھی سیدنا حضور خواجہ فخر الدین، ہاں جی فخر الدین چشتی، جی تو ان کی بارگاہ میں آپ یہاں آئیں جی تو چاہے بھلے ہی 1 گھنٹے کے لیے آپ جائیں، لیکن وہاں پہ بھی جا کے آپ حاضری دیں،
وہ بھی وہاں کی بھی سادگی جو ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے خانقاہ بنی ہوئی ہے, بہت ہی خوبصورت بارگاہ ہے, اور وہاں پہ بھی ساری چیزوں کا اہتمام ایسا ہی رہتا ہے, لنگر وغیرہ اور ساری چیزوں کا. نہیں تو انشاءاللہ میں گیا ہے, حاضری دی ہے میں نے, جی بہت اطمینان و سکون اور روحانیت برستی ہے وہاں. ہاں, اور اس کے لیے آپ جیسے اگر آتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ڈگی بازار ہے, آپ یہاں سے سیدھا اس طرف سے راستہ رکھیں گے تو ڈگی بازار جائیں گے. ڈگی بازار سے آپ کو سیدھی گاڑیاں وہاں سے ملتی ہیں, وہ خود بتاتے ہیں آپ کو لے جانے کے لیے. آپ ان سے بولیں گے, وہ آپ کو لے کر جائیں گے اور واپس بھی چھوڑیں گے, پورا طے کرتے ہیں وہ یہاں سے لے جانے اور لانے. جی ماشاء اللہ, جی آپ سے مل کر بڑے خوشی حاصل ہوئی. جی ماشاء اللہ آپ نے بہت کچھ بتایا ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ ہمارے چینل پہ لوگ انڈیا ہے, پاکستان ہے, عمان ہے, کویت ہے, نیپال ہے, ماشاء اور اللہ. ایک چیز اور میں بولنا جی. چاہوں گا کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ یہاں زیارت کے مقصد سے آئیں, جی کہ یہاں آپ جو ہے ایک پاک بارگاہ میں آ رہے ہیں, بزرگوں کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, تو یہاں پہ آ کے بہت آپ جو ہے ادب کا اہتمام کریں, بہت زیادہ جو ہے آپ اپنے آپ کو ادب کے اس دائرے میں رکھیں, اور آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ آپ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے, کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کیونکہ یہ ایسی پاک بارگاہ ہے جہاں پر جو ہے ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت کے جو ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی یہاں جب وہ آتے تھے زیارت کے لیے, حاضری دینے کے لیے, تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اتنے بڑے جو ہے ہاں اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے خانقاہ کے اندر نہیں جاتے تھے. اس لیے نہیں جاتے تھے وہ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خادموں کا کام جو ہے صرف باہر سے خدمت کرنا ہوتا ہے, ان کا کام جو ہے وہاں اندر جانا نہیں ہے. کئی لوگ آپ سے کہتے تھے کہ آپ تو اتنے بڑے جو ہے اتنے بڑے آپ جو ہے عالم ہیں, علم والے ہیں, اور آپ نے تمام قسم کی کتابیں اور تمام قسم کے فتوے آپ نے دیے ہیں, آپ اندر آئیے, آپ حاضری دیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے اس طریقے سے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ ہے کہ میں اس در کا گدھا ہوں, میں اس در کا کتا ہوں, اور جو ہے میرا کام جو ہے دروازے پہ کھڑے رہنا ہے. تو اب آپ اس چیز سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی وہ جو ہے دروازے پہ آ کر رکے ہوئے ہیں, اور وہیں سے جو ہے دعائیں خیر کر رہے ہیں ہر چیز کے لیے وہ. اور ہم لوگ کا کیا ہے کہ ہم لوگ آتے ہیں یہاں, تمام قسم کی بے ادبی ہم لوگ سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں. جی جی بے شک. کیمرے لیے جو ہے ہم لوگ یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں, یہ تھوڑا سا اس کا ادب کرنا چاہیے. جی ماشاء اللہ. مطلب یہ لوگ کہ سیلفیاں وغیرہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ادب کا دائرہ جو ہے نہ چھوڑیں. بادب بانسی بے ادب بدنسی. جی جی بالکل بالکل بالکل, آپ نے بالکل اور میں بھی آپ کو بتاؤں کہ پہلے کے جو بزرگ تھے نا, جی ہم ہمیشہ دروازوں کو چھوٹا بناتے تھے بالکل تاکہ ادب کے دائرے میں جا کر اندر جائے. ہاں یہ جو ہے کہ اب آپ جب آئیں گے نا تو ادب کے مارے آپ کا جو ہے سر تھوڑا سا جھک جائے گا ادب کے لیے, ہے نا, کیونکہ آپ اگر اب سینہ تان کے بھی آپ چلتے ہیں تو وہ دروازے کی وجہ سے آپ کو ادب کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے. جی جی آپ کو یہاں ادب کرنا چاہیے. اور پھر اگر آپ یہاں سے لو لگائیں گے تو آپ کو خود اپنے آپ آگے آگے سمجھ میں آنے لگے کہ یہاں ہم کس لیے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, دھیرے دھیرے خود آپ کو محسوس ہونے لگے گا. تو پیارے ناظرین, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے بلال بھائی کا ہمارے, کہ اگر آپ پریشان ہیں, بے اولاد ہیں, کاروبار میں بندشیں ہیں, کوئی دقتیں دشواری ہیں, تو اس بارگاہ میں آ کر کسی بھی جگہ جا کر آپ صرف ادب سے ان کی بارگاہ میں عرضی لگا دیں, پھر دیکھیے انشاءاللہ کمالات, پھر دیکھیے جمال, روحانیت دیکھیے. اور اس در سے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر فیض مل رہا ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ. یہ تو سلطان الہند ہے, ساری جو ہے پورے ہندوستان کے سلطان ان کو کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. پیارے ناظرین, یہ ہمارے بلال بھائی تھے, ان سے مل کے بہت اچھا لگا. آپ بھی کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.